السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈ بالکل ٹھیک ہوں گے. اور آج میں ہوں محمد وقاص چشتی. آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں, کیونکہ آج ہمارے پاس بہت ہی سمجھ لیں نالجیبل بندہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ڈرون پاشا بھائی موجود ہیں. ان کا اصل نام جو ہے وہ کاشف پاشا ہے, اور مشہور جو ہے وہ اصل میں ڈرون پاشا کے نام سے ہیں. جی اسٹارٹنگ میں نیو فینسر کو جو ہے جی ایک خوشخبری سناتے جائیں کہ ہمارے پاس جو لو برڈ ہے پاکستان سے وہ باہر کی طرف امپورٹ کیا گیا ہے. اور سب سے زیادہ جو اس میں محنت ہے وہ جی شیخ نوید صاحب کی, اور دوسرا ہے جی عقیل بخاری صاحب کی. تو دونوں کا شکریہ کہ انہوں نے اس ہابی کو جو ہے وہ پروموٹ کیا اور اس میں ایک سٹیپ آگے کی طرف لیا اس میں. جی جیسے بھائی نے ابھی کہا ہے, جو برڈ ہمارے ملک سے جو مسقط کی طرف گئے ہیں اس کے اندر جی میں شکر گزار ہوں عقیل بخاری صاحب جو کراچی میں ہوتے ہیں, ممتاز احمد جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سب سے مین چیز نمبر 1 نوید شیخ صاحب جن کی یہ کاوش اور جن کی یہ محنت اور جن کی یہ لگن, بالکل جس کی وجہ سے وہ بندہ بے لوث ہو کے اپنے اس چیز کے اوپر لگا ہوا ہے کسی طریقے سے لو برڈ پروموٹ ہو. اور انشاءاللہ تعالی لو برڈ زندہ باد اور لو برڈ پروموٹ رہے گا اور یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ٹائم نکال کے جو لوگوں کے لیے نالجیبل ویڈیو کے لیے جو ہے نا وہ اپنے قیمتی وقت نکالا. تو بیسک سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سٹارٹ میں جب ہمارے پاس کافی لوگوں کے پاس اچھی بریڈ آتی ہے اور اینڈ پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اچھی بریڈ آتی ہے, لیکن جو سردی کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں سردی زیادہ ہوتی ہے, ہیموڈیٹیز بڑھ جاتی ہے, اس میں لوگوں کے پاس ڈیڈ ان شیل کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی بریڈ بہت کم آئی ہے. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ اس میں کیا اس کی روک تھام کے لیے یا کیا کرنا چاہیے بیسکلی. دیکھیں جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے, جب ہیومیڈیٹی 100+ ہوئی ہوتی ہے جی, جب آپ سمجھ لیجیے دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے یہ, اس میں فوگ بہت ہوتی ہے, نمی بہت ہوتی ہے ہوا کے اندر, تو اس کے اندر ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں جی کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں, جس ٹھنڈ زیادہ ہے پیک کر دیتے ہیں. وہ سب سے بڑی بیوقوفی. صحیح, ٹھیک ہے, آپ اس کو ایسے رکھیں کہ ہوا کا اخراج رکھیں. صحیح, دیکھیں باہر بھی نمی 95%, اندر بھی نمی 95%. آپ جو ایگزاسٹ کرتے ہیں نا اس کے اندر آپ ایک ہلکا سا انورٹر ہیٹر ہوتا ہے وہ ساتھ چلائیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی نمی کو وہ ایبزارب کر لے گا اور ساتھ میں اس کی ہوا کا اخراج ہوتا رہے گا. ہم لوگ کافی لوگ بلکہ یہ ایک بیوقوفی کرتے ہیں, ہیٹر آن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کھڑکیاں ورکیاں بند کر دیتے ہیں, تو وہ ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کے چکر کے اندر ہوا کوئی آکسیجن کم ہو جاتی ہے. اب ڈبے کے اندر انڈیز ہوتے ہیں ان کو بھی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ان کی آکسیجن بند ہو جائے گی تو وہ ڈیڈ ان شیل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے. صحیح. اچھا, جب کافی لوگ کہتے ہیں سردیوں میں جی ہیٹر نہیں لگانا چاہیے, آپ کھڑکیاں کھلی رکھیں. اکثر میں نے فیس بک کے پوسٹ دیکھی تھی کہ جی ہماری جو ہے نا وہ کھڑکیاں کھلی ہیں, دروازے ہمارے کھلے ہیں, ہیٹر بھی ہم نے نہیں لگایا, ٹمپریچر ہمارا 9 یا 10 پہ آ گیا ہوا ہے اور ہیومیڈیٹی ہائی ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ڈیڈ ان شیل جو ہے نا وہ فیس کرنا پڑا. میں یہی آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ہیومیڈیٹی 95% ہوئی ہوتی ہے. جی جی, آپ اس کے اندر انسان بھی سانس بڑی مشکل سے لے رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. یہ تو برڈز آپ نے ہیٹر چلانا ہے, جی جی, ہیٹر چلا کر آپ نے کھڑکی دروازے بند نہیں کرنے ہیں, ٹھیک ہے, ہوا کا اخراج رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ہوا کا اخراج نہیں رکھتے ہیں. بار بار میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاتا ہوں, 95% ہیومیڈیٹی ہے جی, ٹھیک ہے, ہم نے کھڑکی دروازے بند کر دیے, خالی ایگزاسٹ فین چلایا ہوا ہے, جی جی, ٹھیک ہو گیا. آپ یعنی ایگزاسٹ اتنی وہ پک نہیں کر رہا تھا وہ ساری چیزیں جو ایک کھڑکی کی طرح سے ہمارے اخراج. بالکل, آپ دن کو کھڑکی کھول دیں, رات کو بند کر دیں اور ایگزاسٹ آپ کا چلتا رہے. صحیح, یعنی کہ ایگزاسٹ 24 آور اور ڈے ٹائم میں کھڑکی ہماری لازمی کھلی ہونی چاہیے. ایون ٹیمپریچر 5 پہ بھی آ جائے گا تو برڈس کو کچھ نہیں ہوتا. صحیح, ہم لوگ ہیٹر چلا کر دوسرے گیس والے ہیٹر ہو گئے, پھر انورٹر والے ہیٹر ہو گئے, کھڑکیاں بند کر دی, پیک کر دیا, یہ کر, تو سفیکیشن ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یعنی کہ یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے ڈیڈ ان شیل ہونے. ڈیڈ ان شیل ہونے. صحیح, چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اکثر سیزن یعنی کہ سیزن ہی کہہ لیں گے, اب ہمارا موسم تبدیل ہوتا ہے, سردی آ رہی ہوتی ہے, اب جیسے کہ گرمیاں آ رہی ہے, تو اس ٹائم پہ اوپر نا آنکھوں کا انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی, اور یہ ایک مین وجوہات ہوتی ہے کہ نیو فینسر جو ہے نا اس کو پک نہیں کر پا رہا ہوتا, اور ایسا برڈ کی آنکھ خراب, یا تو وہ آنکھ اس کی ضائع ہو جاتی ہے یا برڈ ہی ایکسپائر ہو جاتا ہے.
دیکھیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے اچھا میں آپ کو ایک بہت مزیدار بات بتاتا ہوں. جب ڈبے لگانے ہوتے ہیں نا ہم نے, جی جی ڈبے لگانے سے پہلے کچھ پریکاشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کریں. وہ کیا ہے, اپنے برڈ کو لازم اسکیٹ لگائیں. ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہر مہینے لگانی چاہیے. ٹھیک ہے, اسکیٹ لگائیں. پھر جو آپ ڈبے لگا رہے ہیں, ہم ڈبے کو کیا کرتے ہیں, ککر کی لکڑی کے جو ڈبے ہوتے ہیں, پلائی کے نہیں, لکڑی کے ڈبے, اس کو ہم کیا کرتے ہیں, وکرون ایس کا پانی بنا کر بالٹی کے اندر ہم اس کا ڈبہ ڈبو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو بالکل کلیئر کر کے اس کو دھوپ لگا کے پھر ہم ڈبے لگاتے ہیں, تاکہ جتنا مائٹس ہو, کیڑے مکوڑے جو بھی اس میں مر جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارا یہ ہوتا ہے ریگولرلی ہم مہینے میں ایک بار وکرونس کا اسپرے شیڈ میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب آ جاتی ہے بات جب آنکھ کی ڈیزیز کی, جب آج کل کے موسم کے اندر بچے نکل رہے ہیں. جی جی, آنکھ کی ڈیزیز کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ ڈبے پرانے ہو چکے ہیں, دوسرا تیسرا کلچ لے رہے ہیں ہم. بالکل, پراپر صفائی نہیں ہوتی. صرف آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کوپیکس ڈال دیتے ہو. ٹھیک ہے, وہ بیوقوفی ہے. آپ نے کوپیکس نہیں ڈالنا, آپ نے پراپر انسیکٹ ایوین کا آتا ہے انسیکٹ لیکویڈیٹر. ٹھیک ہے, وہ اس میں وکرونس, اس میں سیگوان اسپرے بنا کر وہ آپ نے اسپرے کرنا ہے ڈبوں میں اور پرندوں میں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں آئے گا. اور سب سے مین چیز, ہم ان دنوں میں مچھر پیدا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہے. ہم لوگوں نے کسی نے مچھر جالی نہیں لگائی ہوتی. بالکل, مچھر آتا ہے, آ کر ان کے جسم میں کہیں نہیں کاٹے گا, آنکھ پہ کاٹے گا. ایسے ہی ہے. اور جیسے وہ آنکھ پہ کاٹے گا, برڈ اپنی خارش کرے گا. بالکل بالکل, جب وہ خارش کرے گا تو اس کی آنکھ انفیکٹ ہو جائے گی. بالکل ایسے, وہ زیادہ خراب ہو جائے گی. ہاں جی, بالکل ایسے ہے. میں سمپل کیا کرتا ہوں اس کے لیے, میں سمپل بیٹناسول اینڈ ڈراپ آتا ہے. ٹھیک ہے, دن میں ایک ٹائم ڈالتا یعنی کہ ہوں. انفیکٹڈ برڈ کو, انفیکٹڈ برڈ کو ایک ٹائم ڈالا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بورک ایسڈ ملتا ہے, کیمسٹ کی دکان پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہاف لیٹر میں لے کے 2 چٹکی وہ ڈالا, اس کا بھی اسپرے کر دیا. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ اسی میں برڈ صحیح ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر فرض کریں کہ اب کسی بندے کو نہیں پتہ چلا اور وہ اس میں آنکھ خراب کروا دی ہے اس نے, ٹھیک ہے, اکثر میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب وہ جنگلے کے ساتھ رب کرتا ہے نا اپنی آئی, تو اس کی یہ جو نیچے والی ہوتی ہے ایک تو جلی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور اس میں ریشہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ریشے والی آنکھ کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیں, خود تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہے. کوئی ایکسپرٹ ہو, جی جی, اس کا ایکسپرٹیز ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ سب علاج جانتا ہو, تو کیا ہوتا ہے, یہ جو ریشہ ہوتا ہے نا, اس کو ہلکا سا دے کے اس کا ریشہ نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ریشہ نہیں نکالیں گے وہ بڑھتا رہے گا. ٹھیک ہے, وہ تو میں پھر یہی سجیسٹ کروں گا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, اور ان ڈاکٹر کو جا کے دکھائیں. ٹھیک, تو وہ یہ کر سکتے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہاں وہ نہ ہو کہ ہم خود کرنے سے اس کی آنکھ ضائع کر بیٹھے. اور جیسے اب جیسے ایوین لیبورٹریز والے ہیں, جی جی بالکل, انہوں نے ابھی اسٹارٹ کیا ہے کہ ڈاکٹر سسٹم یہ وہ, آپ ڈاکٹر کو دکھائیں. دیکھیں, ہم جتنے بھی ہیں نا, ہم سے کوئی چیز پوچھتا ہے, جیسے آپ پوچھ رہے ہیں, جب تک برڈ سامنے نہیں ہوگا ہم اس کو کیا ہوتا ہے, جی اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ ساری وجوہات ہیں, ہم تو صرف بتا سکتے ہیں اندازہ. یعنی کہ کچھ احتیاطی تدابیر جو ہیں ہر شیڈ میں یہ لازمی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, کچھ برڈ سیزن سٹارٹ میں سی پہ چلے جاتے ہیں, کچھ برڈ کوئی ایک یعنی کہ فرسٹ ایک لچ انہوں نے پال دیا ہے پھر سی پہ چلے جاتے. اکثر فیمیلز میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو سی پہ چلے جاتی ہیں, تو سٹارٹ میں یا مڈ میں جا کے سیزن کے جو سی پہ جاتی ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ اور احتیاطی تدابیر کیا ہوگا؟ دیکھیں, احتیاطی تدابیر یہ کہ آپ ان کو کیلشیمس, ان کے وٹامنس, ان کی پروٹینس, ڈائٹ کا, جو ہمارے پاکستان کی طرف تو بڑا ایک عجیب ہے, جو برڈ بریڈ کرنے لگ جائے وہ کہتے ہیں جی آپ اس کو مرغی بنا دو. ایسے ہی ہے, اس سے 4 کلچ لے لو, انڈے پھیرے جاؤ. وہ زیادتی ہے, ظلم ہے. بالکل ایسے ہے. اس کی روٹین کے مطابق اگر 2 کلچ چاہتے ہیں 2 لے لو یار, 3 آتے 3. اب انسانی فطرت ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا وہ فطرت کیا ہے کہ لالچ, ایسے ہی ہے. لالچ میں آ کے ہم پرندے کو پھر اذیت دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے. پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی فرسٹ کلاس اچھا دیا تھا, بعد میں برڈ نہیں بریڈ کر رہا ہمارا, یہ مسئلہ ہوتا ہے. ایسے ہے. تو سیپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر کوئی برڈ سیپ پہ چلا جاتا ہے تو اس کا ویسے تو میں اسپارک اگر آپ چلاتے رہیں گے نا تو سیپ میں نہیں جائے گا. عموماً برڈ جو مولڈ کے اوپر آتا ہے نا تب سیپ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں مولڈنگ ٹائم ایسا ہوتا ہے برڈ ذرا پرابلم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پرانے بال جھر رہے ہوتے ہیں, نئے بال آ رہے ہوتے ہیں. جب ہم شیو کر لیتے ہیں, ہمارے نئے بال آتے ہیں تو ایچنگ سی ہوتی ہے. بالکل اس طرح کے نئے بال آ رہے ہوتے ہیں, ان کو ایچنگ ہوتی ہے. تو وہ چیزیں کچھ طرح ہیں, وہ آپ اس کا کیئر کر لیں, ڈائٹ اس کی اچھی رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس پہ
سیپ پہ نہیں جائے گا. اور سیپ کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ سے لنک لے کے انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا. جی بالکل. اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا اس سے فائدہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم جنرلی بات کرتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر پراپر ڈیٹیل پہ نہیں بتا سکتے, تو جو ڈیٹیل ویڈیو ہوگی میں اس کا لنک دے دوں گا, اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے سیپ کی بھی بنائی ہے. جو آپ کا سوال تھا یہ اب سیزن آف ہو رہا ہے, اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے. آپ دونوں کے لنک لے لیجیے گا مجھے, آپ اپنے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا, اکثر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جو برڈز ایگ نہیں دے رہے ہوتے اور اس میں سے کچھ جو بھی ان کا یعنی کہ یا تو ان کی کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا برڈ ہیٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا, تو اکثر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں جی یہ فلانی چیز دے دیں برڈ ہیٹ پہ آ جائے گا, فلانی چیز دے دیں ہیٹ پہ آ جائے گا. تو اس کو کیا آپ کو چاہیے کہ وہ ہیٹ پہ لانے کے لیے برڈ کو کوئی اس طرح کی میڈیسن دینی چاہیے؟ زیادتی ہے, برڈ کی ایج پوری ہونے دیں. ٹھیک ہے, ایج پوری ہوگی ہر کام ہوگا. کیونکہ ہمارا اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ جی وہ آپ یہ 7 مہینے کا برڈ ہے اس کو بریڈ پہ لگا دیں, وہ ہیٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا. زیادتی ہے, میں نے کہا نا زیادتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہی بات آتی ہے کہ اب ایک بچے کی ایج میں انسانوں میں بتا دیتا ہوں, بچے کی ایج 18 سال میں بالغ ہوتا ہے. اب 12 سال کی عمر میں اس کی شادی کر دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہی کمپلیکیٹڈ وہ مسئلے مسائل پھر بنیں گے. یہ چکر ہے. پھر کہتے ہیں جی اڈے چھوٹے آ رہے ہیں, انفرٹیلیٹی ہو رہی ہے, انڈے فرٹائل نہیں ہو رہے. او بھائی ان کی ایج تو پوری ہونے دو, صبر کر لو. اتنا ہے تو پھر اس ایج کا برڈ خریدو. ایسے ہی ہے, 2 سال یا 1.5 سال کا برڈ لے لو. اچھا, کچھ برڈز 1 سال کے بعد جو جا کے نا انفرٹائل کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ یا تو 5 کلچ فیمیل نے 5 انڈے فیمیل نے دی ہیں, تو اس میں سے 2 انڈے یا 3 انڈے فرٹائل ہو گئے, 2 نا فرٹائل ہو گئے, یا پورا کلچ ہی انفرٹائل ہو گیا. پچھلے سیزن کا چلا ہوا اچھا برڈ نیکسٹ سیزن میں جا کے اس طرح کے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل کرتا ہے. بالکل. تو اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے, ہم نے پچھلے سال جو کیلشیم دی ہوتی ہے نا, جی ٹھیک ہے, ہمیں اس سال یاد نہیں ہوتا کہ کس تعداد میں دی ہوئی ہیں. صحیح. آپ اتنی دے رہے ہوتے ہو, وہ اتنا اس پہ افیکٹ نہیں کریں گی. صحیح. پھر ان کی ڈوزز چینج کرنی پڑتی ہیں. اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ یا کہ برڈس کو نیچرل ڈائٹ پہ رکھو. صحیح. فالتو کی کیلشیمز اور فالتو کے جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں ان سے اوائڈ کرو. صحیح. اصل کہانی یہ ہے. صحیح. ہم سپلیمنٹس کب دیتے ہیں؟ جب وہ بریڈنگ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے. اور پھر سپلیمنٹس دینی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انسٹرکشنز کے اوپر کہ پورا سال ایسے 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 آپ نے دینے ہیں. ہم پورا سال دیتے نہیں, بس ان شارٹ پیریڈ صرف بریڈنگ میں ہم دیتے ہیں. وہ لینگ آ گئی تو وہ بھی بند کر دیتے ہیں, اس کے بعد وہ بھی نہیں دیتے. بالکل, یہ سارا مسئلہ ہے. صحیح. سر اکثر دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم کلچز زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور بھر کے کیلشیم وغیرہ جب ہم دے رہے ہوتے ہیں, تو اکثر پہلے سیزن میں برڈ اچھا چل رہا ہوتا ہے اور دوسرے سیزن میں جا کے وہ اس مقدار کی, جیسے آپ نے بتایا کہ ہم کوانٹٹی نہیں دے پا رہے ہوتے, برڈ جو ہے نا وہ اس حساب سے پرفارمنس نہیں دیتا. تو اسٹارٹ میں ہمیں برڈ کو جو یعنی کہ جو نیچرل ڈائٹ ہے آپ کے مطابق, نیچرل ڈائٹ میں کیا چیزیں ہم دینی چاہیے, اور بیسک بروکلی کا اس چیز کے اندر کیا کردار ہے؟ بروکلی کی بات کر رہے ہیں؟ جی. کیونکہ بروکلی بیسیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ سیپ پہ برڈ کو جانے سے روکتی ہے. تو میں سوچ رہا کہ اگر اس کے فائدے اور اگر اس میں وہ فائدہ مند ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پاؤڈر آج کل مل رہا ہے, تو وہ اگر ہمیں یوز کروانا چاہیے بہترین ہے یا نہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, بروکلی کا ایک اپنا کام ہے, مثال دیں اسپارک کا ایک اپنا کام ہے. صحیح. آپ پپیتا آپ سمجھتے ہیں وہ بھی ڈالنا چاہیے. صحیح. چقندر وہ بھی ڈالنا چاہیے. صحیح. گاجر وہ بھی ڈالنی چاہیے. مطلب جتنی نیچرل ڈائٹ جو برڈس کے ہیں نا, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دیں. صحیح. کسی بھی صورت میں دیں, یا پاؤڈر فارم میں دیں, ٹھیک ہے, یا ویسے دیں. صحیح. دینی چاہیے. اچھا, اکثر ایگ بائنڈنگ کا ایشو آتا ہے, تو ایگ بائنڈنگ میں اکثر تو لوگ جو ہے نا وہ ہاتھ سے پکڑ کے برڈ نکال دیتے ہیں اور وہ برڈ کی اووری جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوتی ہے. تو اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیے؟ تو ایشو ہو ہی نہ, ٹھیک ہے, اس کے متعلق کیا ہمیں استعمال کرنا چاہیے کہ ایگ بائنڈنگ ہو ہی نہ؟ اگر فرض کریں ہو جائے تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ برڈ جو ہے نا وہ ہمارا سیف رہ سکے؟ آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے ایگ بائنڈنگ کے اوپر. دیکھیں, یہ تو ایک قدرت کا نظام ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو ایگ بائنڈنگ ہم اس کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% شیور نہیں کہ کبھی نہ ہو. صحیح. فطرت ہے بہت زیادہ. ایسے ہی ہے. اچھا جی,
اس کے اوپر ویسے اویس بھائی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے صحیح ایگ بائنڈنگ کے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ دوسرا جو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے اگر ایگ بائنڈنگ سے بچنا ہے نا، آپ آئل سافٹ فوڈ میں لازم استعمال کریں۔ کون سا آئل نیم بتا دینا؟ زیتون کا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کارڈ لیور آئل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ آپ نہ سمجھیں کہ آپ نے صرف بریڈنگ سیزن کرنا ہے۔ میں تھرو آؤٹ پورا سال دیتا ہوں، لیکن کوانٹٹی سردیوں میں کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، گرمیوں میں کچھ اور ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سردیوں میں کیا دیتے ہیں کوانٹٹی، اور گرمیوں میں کیا دیتے ہیں؟ کوئی ہاں جی، میں جنرل سا ہو جائے نا، تاکہ لوگوں کو اس میں بتاتا اگر ہوں، یوز کروائیں تو میرا ویسے 1 kg بنتا ہے سافٹ فوڈ نا، ٹھیک ہے، اس کے اندر اراؤنڈ میں دیتا ہوں تقریباً 5 سے 10 ml سردیوں میں، صحیح، اور گرمیوں میں میرا ہوتا ہے جی 2 سے 2 ml 3 ml کے دیں، صحیح، بہترین۔ اور میرے وہ ہر ہفتے میں 3 بار میں نے مس دینا گرمیوں میں۔ صحیح، سردیوں میں میرا جب پیک کی سردیاں ہوتی ہیں پھر میرا وہ ہو جاتا ہے ویک میں 7 days، 7 days، یعنی کہ ڈیلی روٹین۔ اچھا بادشاہ بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مہینے بعد شیڈ صاف کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے جی ہفتے بعد کرنا چاہیے، اس کو دھو دینا چاہیے اچھی طرح، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف ٹرے صاف کر دینی چاہیے، برڈ کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے نظریے کے مطابق کیا کرنا چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خیال کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تو جی ڈیلی شیڈ کے اندر صفائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فرش کے اوپر، ٹھیک ہے، اور فرنیل سے اور ڈیٹول سے فرش آپ کی پوچھا لگنا چاہیے، صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، منیمم 15 دن بعد آپ کو ٹرے صاف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، منیمم، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد، اور آپ کو آپ کے ہی سوال کے ایک بات مجھے یاد آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب سخت سردیاں ہوتی ہیں نا، جی جی، جب اندر بچے ڈبے کے اندر ہوتے ہیں، جی جی، وہ جب ویٹ کرتے ہیں، جی جی، ڈبہ اندر سے سارا گیلا ہو جاتا ہے، بالکل، پھر کہتے ہیں جی ڈبے بچے ہمارے مر رہے ہیں، بچوں میں ڈیزیز بھی آ رہی ہے۔ میں ذہن میں ایک دم آیا، میں نے کہا آپ کو بتا دوں، جی جی، بچے اٹھا کے وہ جتنی گندگی ہوتی ہے آپ نے اس کو پھینک دینی ہے، صاف کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سادہ بورا لے کے، ٹھیک ہے، کیل کی لکڑی کا یہ جو برادہ ہوتا ہے نا، جی، نرم سا ہوتا ہے، وہ لے کے آپ نے تھوڑا سا ڈال کے واپس اوپر بچہ رکھ دینا، ٹھیک ہو گیا، تاکہ وہ سارا جو اندر کی نمی ہے نا جی جی، وہ چوس لیتا ہے۔ بالکل ایسی، کیونکہ وہ نیسٹنگ جو ہے وہ نمی ابزارب نہیں کرتی، اور وہ زیادہ اس طرح، یہ بہت اپنے اچھی بات بتا دی ہے۔ اور باقی ٹریز کے حوالے سے، ہاں جی، ٹریز آپ نے منیمم 15 دن بعد صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے صفائی کرنی ہے اسی دن آپ نے وکرونس اور سیگوان اس کا سپرے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنے 1 لیٹر پانی میں کتنا ڈالنا ہے؟ 1 لیٹر پانی میں 5 گرام وکرونس ٹھیک ہے، اور 3 گرام سیگوان، ٹھیک ہو گیا، اور وہ سپرے کرنا ہے آپ نے پورے شیڈ میں، اور برڈس کے اوپر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر کوشش یہ کیجیے گا، ویسے دانے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، دانہ اور پانی نکال دیجیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب سپرے کریں گا دانہ گیلا ہوگا، بالکل ایسے، گیلا ہوگا تو اس میں فنگس لگے گی، جب فنگس لگے گی برڈ کھائے گا تو اس کو بیکٹیریا انفیکشن ہوگا، بیمار ہو جائے گا، بالکل ایسے ہے، دانہ پانی نکال کر سائڈ میں رکھنا۔ یہ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں گے تو برڈ ہیلدی ہوں گے۔ بالکل ظاہر سی بات ہے، محنت ہے نا، ہر چیز کے پیچھے محنت ہے، اگر محنت ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کر سیوا تے کھا میوا، بالکل ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے، آپ سے اچھا لگا گفتگو کر کے، اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ جی کافی آپ کو نالج بھی ملے گا، اور جو نیکسٹ آنے والے جو فینسر ہوگا نا، اس کو سب سے بڑا جو فائدہ ہے، اب ہم پہلے ہمیں نہیں تھا لیکن اب اس کو بھی ہوگا، وہ جو ہمارا برڈ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، بالکل اور اسی طرح انشاءاللہ محنت کرتے رہیں، اپنے جو ایوری کو ہے وہ ہر سال اپ گریڈ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔